آیا نمبر ہے 166. مطلب قیامت میں جو مشرک ہوں گے جنہوں نے شرک کسی کی وجہ سے کیا ہوگا وہ اپنے فالوورز اپنے لیڈرز کی وجہ سے بیزار ہوں گے. اذ جب تبرع بیزار ہوں گے الذین وہ جو اتبعوا پیروی کیے گئے من الذین ان سے جنہوں نے اتبعوا پیروی کی. تو ورعا الگ ہوتا ہے، رعا ہوتا ہے دیکھنا، را حمزہ اور یا. والعذاب عذاب، ٹھیک ہے. تو ورعا اور وہ دیکھ لیں گے، والعذاب عذاب، وتقطعت اور کٹ جائیں گے بہم ان کے الاسباب تمام اسباب. یہاں پر میم مسنگ ہے. اور جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل کٹ جائیں گے. تو ہم اس چیز کو اب دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ کون لوگ بیزار ہوں گے، کیوں بیزار ہوں گے، اور کن کے آپس کے بالکل تعلقات ٹوٹ جائیں گے. اذ تبرع الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، ٹھیک ہے جی. جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی. مطلب کہ قیامت کے دن کون کون کس کس سے کس وجہ سے بیزار ہوگا. تو فرشتے اپنے پجاریوں سے بیزار ہو کر رب سے کہیں گے. مطلب فرشتے تو کسی کو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں یہ مقام دو، فرشتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے. تو فرشتے اپنے پجاریوں سے جو کہ ان کو پجاری بنا بیٹھے ہوں گے اپنے پجاریوں سے بیزار ہوں گے، رب سے کہیں گے ہم ان سے بیزار ہیں، یہ ہمارے پجاری نہ تھے. جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ہے ہمارے لیے سورہ سبا کی آیت نمبر 41 میں، وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ان کی بجائے آپ ہی ہمارے دوست ہیں، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر ان پر ہی ایمان لانے والے تھے. قالوا سبحانك انت ولینا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. یہ اس آیت میں میسج کنوے کیا گیا. جن اور شیطان بھی اپنے پجاریوں سے اظہار بیزاری کریں گے. پہلے پوائنٹ میں ہم نے فرشتے دیکھے ہیں، اور دوسرے پوائنٹ میں کیا ہے، جن اور شیطان بھی اپنے پجاریوں سے اظہار بیزاری کریں گے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 6 اور 5 میں بتایا ہے. صرف مفہوم پڑھوں گی. اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے، جو قیامت کے دن اسے کوئی جواب نہیں دے سکتے، حالانکہ وہ ان کی دعا ہی سے غافل ہیں. اور تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے. تو بیسیکلی پیروی کرنے والوں سے وہ لوگ کہیں گے جن کی پیروی کی گئی تھی کہ تمہارے پاس یہ آیت آ چکی تھی، تو کیا ہم نے تمہیں اس سے روک دیا تھا؟ تو کمزور لوگ کہیں گے تم نے ہمیں دھوکہ دیا، تم ہم سے کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کو نہ مانیں، اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے. تو جب پیروکاروں سے ان کے رہنما برات کا اظہار کریں گے، ایک ہیں فالوورز اور دوسرے جن کو وہ فالو کر رہے تھے، جو ان کے لیڈرز بنے ہوئے تھے، آپس میں یہ لوگ کیا کریں گے، برات کا اظہار کریں گے. مطلب بیزاری اور برات کا، کسی معاملے سے بالکل ایک دم اسکیپ کرنے کی کوشش کرنا. تو ان کے سارے تعلقات جو ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے جو دنیا میں ان کے درمیان تھے. تو وہ تعلقات اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں باطل پر تھے، وہ تعلقات اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں باطل پر تھے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے وہ برباد ہو جائیں گے اور حسرت اور ندامت بن جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی پیروی کرنے کا انجام ہے.
پھر اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا پورشن ہے وَرْعَوُا الْأَبَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ دیکھ لیں گے کس چیز کو؟ عذاب کو، اور ان کے آپس کے کیا ہوگا؟ تعلقات ٹوٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی پیروی کرنے والے اپنی پیروی کرنے والوں سے اظہار بیزاری کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی پیروی کرنے والے جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی پیروی کر رہے ہیں، اپنی پیروی کرنے والوں سے اظہار بیزاری کریں گے، ان کے لیے عذاب مقدر ہو جائے گا۔ کہ اس آیت میں ہمارے پاس ایکچولی پوائنٹس نکلتے ہیں، اگر آپ 5 پوائنٹس کی فارم میں سے سمجھیں گے تو بہت اچھی چیز کلیئر ہو جائے گی۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی پیروی کرنے والے اپنی پیروی کرنے والوں سے اظہار بیزاری کریں گے۔ پہلا اس میں سے یہ پوائنٹ ہے جو ہم اچھے سے دیکھ کے آگے ہیں، اس سے لے کر اتباع تک۔ پھر دوسرا، اور پھر ان کے جو اسباب وغیرہ کٹ جائیں گے، ان سب کو اکٹھا ایلیبوریٹ کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات اس میں سے یہ ہے کہ ان کے لیے عذاب مقدر ہو جائے گا۔ یہ دوسرا پوائنٹ کیا ہو جائے گا؟ وَرْعَوُا الْعَذَابَ۔ تو یہ را ہمزہ یا سے ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے، اور وہ دیکھ لیں گے جب عذاب کو تو ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ عذاب مقدر ہو جائے گا۔ ان کے سب وسیلے ٹوٹ جائیں گے، ان کے سب وسیلے ٹوٹ جائیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے سب وسیلے ٹوٹ جائیں گے۔ نمبر 4 یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا اس سے بڑا کوئی خسارہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نے زندگی اتنی کنفیوژن میں گزاری ہے کہ آخرت میں اس کے لیے صرف عذاب مقدر ہو گیا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو جب جس نے بھی ماننا ہے وہ توکل سے مانے۔ تو بہرحال ہمارا 4تھ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا اس سے بڑا کوئی خسارہ ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم کی اتنا آہٹ سے بھی بچائے، آمین۔ نمبر 5 اس میں ہوگا یہ کہ ان کے جو آپس کے ریلیشن شپ ہیں، ٹھیک ہے جی، آپس کے ریلیشن شپ، باہمی تعلقات جو ہوتے ہیں، محبت، دوستی، رشتہ داری، جتنے بھی ان کے ریلیشن شپس ہیں، محبت ہو گئی، دوستیاں ہو گئی، رشتہ داریاں ہو گئیں، سب ختم ہو جائیں گی، اور رہائی کے لیے ان کے سارے ہیلے بہانے ختم ہو جائیں گے۔